علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی، کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے. مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے، وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے گا. بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے، کبھی کوئی چیل کی عقاب کی بنی ہوئی ہوتی ہے. بہت چھوٹی تصویر جو ہے وہ اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈومیننٹ نہ ہو، وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو. تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران. اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مجسمہ ہو، اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا. پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہا ہے وہ. البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی ایشو نہیں کسی کے نزدیک پہ، وہ ذلت کے مقام پہ پڑا ہوا ہے. عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں نا، کبھی بیج پہ کوئی چھوٹا سا عقاب بنا ہوا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. جب بڑی تصویر ہو جو ڈومیننٹ نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہوں، بہتر یہی ہے. باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو، تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا. کوئی جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے. البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ تو بالکل ایک ایسا بیہودہ سا لباس ہے. اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ. اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک یوں ایک چادر میں بھی عربی نا ڈریسنگ اپنی کر لیا کرتے تھے، سطر چھپا لیا کرتے تھے. تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب طواف کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے نا، تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے. لیکن نماز کے لیے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی جاہل ہی پڑھ رہا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے، کوئی غریب ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے، وہ تو خالی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا اویلیبل ہے تو اپنے کندھے پہ ضرور وہ رکھے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشغولیت میں ڈال دیا، میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن کی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی. تو اس طرح کے زرق برق لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹس پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹس پہن کے نماز پڑھنا، اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا. سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے، تو نماز بالکل درست ہوگی. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو. جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندھے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرا لگاتے تھے. یعنی نیچے سے چادر لا کے نا ادھر سے اس کندھے سے گزار کے اور ادھر والی سائڈ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرا لگاتے تھے. کندھے کو وہ بھی کور کرتے تھے. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا صرف تہمت باندھ کے تو وہ ننگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جابر بن عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائڈ پہ کر دی. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا میں تم جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم نماز، تو ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، اسی کے تحت اہل حدیث جو ہے نا وہ جان بوجھ کے پگڑی اور ٹوپی ہر دفعہ اتار کے تو کہتے ہیں جی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. یار وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ مسئلہ سکھانے کے لیے تھا،
اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے ہی ننگے سر آئے تھے، وہ گھر سے وہ لے کے آئے تھے، وہاں انہوں نے چادر اتاری، آپ ہی گھر سے پگڑی باندھ کے آئیں، ٹوپی پہن کے آئیں اور پرنا رکھ کے آئیں، پھر نماز کے وقت آپ ایک وقت کے لیے اس کو نیچے رکھ دیں. یہ کیا آپ نے وہ جو ہے وہ خام خواہ ایک روٹین بنائی ہوئی ہے اور ایک غیر اخلاقی رویہ اپنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ جہاں پہ عمل کرتے ہیں تو ان سنتوں میں تو یہ بڑی سنت ہے. آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ جی وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے نا تھوڑی دیر کے لیے یوں لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی الاسلام بھی لیٹتے تھے، ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ نبی الاسلام کے بارے میں جو بخاری میں آتا ہے آپ تو اچھا خاصا دیر لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر بھی لیٹ لی، سنت پہ تو عمل ہو گیا. یہ سنت عمل ہو رہی ہے تو چڑ ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، سر پہ چادر لینے کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے. پھر ساری سنتوں پہ آپ عمل کریں. جب ہم اس پہ تھوڑی ترغیب دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم کب کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو حنفی بھی نہیں کہتے ہیں، ان کی پبلک ہی صرف کہتی ہے. احمد بریلوی صاحب نے تو لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع نصیب ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے. ٹھیک ہے، تو وہ حنفیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جان بوجھ کے ننگے سر زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. احرام کی حالت میں پڑھی تو وہ تو احکام ہی ڈیفرنٹ ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کر ننگے سر ہوں. تو یہ خیر الگ سے ایک مسئلہ ہے. میں وہ ٹی شرٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا اور تصاویر والی جو اس طرح کی چیزیں پہننا تو یہ منع ہے. باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ہماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے، پھر الگ معاملہ ہو جائے گا. وہ تو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو سامنے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بدل دو، اس نے میری نماز میں مشغولیت کر دی ہے. تو نبی علیہ السلام کو یعنی ایک سادہ زندگی، ایک آپ کی زندگی کی روٹین تھی. تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، پینٹ بھی کوشش کریں ڈریس پینٹ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو، اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیچھے کے حصے کو کور کرے. جتنا بھی آپ یعنی سادگی اور سنت کے قریب اور حیا کے قریب جا سکتے ہیں اس لباس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. البتہ نماز جو ہے نا بہرحال ہو جائے گی. عورتوں کے سطر کا معاملہ الگ ہے. عورتوں کے لیے تو سر کے بال ڈھانپنا بھی ضروری ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ ننگے سر ہوگی. اسی کو بعض لوگوں نے غلط مطلب سمجھا کہ جو ننگے سر پھرتی ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، نماز کی حالت میں جو ننگے سر ہوا عورت، تو عورت کے لیے تو سر ڈھانپنا فرض ہے. مرد کے لیے ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے، عورت کے لیے ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے. تو عورت کا سطر بالکل الگ ہے. عورت صرف چہرے کی ٹکیا، وہ بھی اگر الگ میں نماز پڑھ رہی ہے، پبلک پلیس پہ کر رہی ہے تو وہ نقاب کر کے ہی پڑھے گی. اور یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھلے ہوں تو یہ اس کے علاوہ باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ایک اور روایت ہے وہ کمزور ہے ابو داؤد میں حضرت سیدہ ام سلمہ سے کہ عورت ایسے لباس میں نماز پڑھے جو اس کے پاؤں کو بھی ڈھانپ لے. عرب میں تو بعض عورتیں اتنا غلو کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں اگر پاؤں بھی عورت کا نظر آ گیا نا باہر، پاؤں بھی، وہ کہتے ہیں نماز نہیں اس کی ہوگی. تو وہ روایت ہی ضعیف ہے. پاؤں ٹخنوں کے نیچے نیچے نظر آ سکتا ہے عورت کا، ہاتھ بھی، چہرے کی ٹکیا بھی. غیر محرم مردوں کے لیے نہیں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے گھر کے اندر پڑھ رہی ہے یا عورتوں والے پورشن میں پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہوگی. تو سطر ایک کریٹیکل ایشو ہے. سطر ڈھانپنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ نائٹ ڈریس میں جا کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ جس لباس کے اندر پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے اس لباس کے اندر آپ اللہ کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ تنکوں والی جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں جو عام حالت میں کوئی پہنتا نہیں، اب تو اس سے بھی برا ورژن آ گیا، وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں. اس سے بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں. یا تو آپ گھر سے ٹوپی لے کے جائیں، اگر نہیں ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لیں. اب تو کئی مساجد میں خیر اچھی وہ سخت والی ٹوپیاں بھی کپڑے کی آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تنکوں والی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں وہ تو لگتا ہے کوئی جیسے اس کو الٹا کرے تو فقیر جو مانگنے والے انہوں نے ہاتھ میں وہ جو پکڑی ہوتی ہے نا ٹوکری، وہی بن جاتی ہے. تو
تو یہ تو نماز کی توہین ہے نا جی، اس طرح کی تو نہ آپ کریں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے تو بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں. لیکن نماز کے لیے آپ آئیں تو زینت کے ساتھ آئیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. اسی آیت کے تحت ہی یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ زینت والا لباس وہ ہوگا جس لباس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام آتے تھے. ویسے تو اسپیسیفکلی یہ کفار مکہ کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ طواف کعبہ میں ننگے ہو کے طواف کعبہ کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اس کا مانا جاتا تھا جو بالکل ننگا ہو کے طواف کرتا تھا. وہ کہتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نیچر کے قریب ہے، انسان بھی جب پیدا ہوا تھا تو وہ بھی ننگا تھا. اس طرح کی لاجک گھڑتے تھے نا، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ کئی ایک عقیدے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ جی اینج ہو سکتا ہے، اینج کیوں نہیں ہو سکتا. وہی جی شہید زندہ ہے تو زندہ کو تو پھر مانگ سکنے ہیں، آگے خود کرالٹیز بناتے ہیں. تو وہ بھی کافر بھی اس قسم کی کرالٹیز بنا لیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ، پراپر ڈریس پہن کے آؤ. لہٰذا مسجد میں جاتے وقت آپ ڈریس اچھا لے کے جائیں، یعنی آنریبل ڈریس ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی زندگی میں کسی کے سادگی ہے، وہ آفس میں بھی عام حالت میں بھی اسی طریقے سے رہتا ہے، مسجد میں اسی لباس میں چلا جاتا ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے. لیکن اپنے باقی معاملات میں تو وہ اچھا لباس پہنے، اور مسجد میں جاتے وقت وہ صبح فجر کے وقت تو اکثر ایسے بےہودہ قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں نمازیوں نے، وہ تو لگتا ہے مطلب کسی نے گھر والوں نے مار کے گھر سے نکالا ہے، یا گھر سے وہ جیسے کوئی کسی کو رات کے وقت کوئی چور ڈاکو جو ہے نا وہ کوئی سامان اٹھا کے لے جائے نا تو وہ پریشانی میں باہر آئے گا نا، اس حالت میں وہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے. کم از کم پراپر ڈریسنگ تو کر کے آئیں، خوبصورت سا لباس رکھیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نمازوں کے لیے باقاعدہ ڈریسنگ لادہ رکھی ہوتی ہے، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں پورا اہتمام، خوشبو بھی لگا کے آئیں. اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ کو عزت دینے والی بات ہے نا. نماز میں تو آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ پروٹوکول کے ساتھ کریں. باقی شرعی مسئلہ وہی رہے گا کہ ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے کندھے ڈھانپتی ہو، کندھوں سے یوں نیچے ہو. یہاں اوپر ہوگی نا اس طریقے سے، وہ جس طرح بنیان ٹائپ ہوتی ہے وہ نہیں، جو کندھوں سے ذرا سی نیچی ہو بے شک ادھر تک. وہ کہتے ہیں نا آپ بازو ہو تو وہ جناب نماز نہیں ہوتی ہے جی. وہ آپ بازو والا نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ نے یعنی اگر یہ میری بازو پوری تھی اور آپ نے جان بوجھ کے یوں چڑھائی ہوئی ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں کراہت ہے نا. یہ کپڑا موڑنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں اگر کوئی عام حالت میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، جس طرح بعض اوقات لوگوں نے عام حالت میں بھی پینٹ نیچے سے فولڈ رکھی ہوتی ہے پرماننٹلی، تو اس کو نہیں آپ کہیں گے نماز کے وہ سیدھی کر لے، وہ اس کی ڈریس کا حصہ ہے. یا کچھ سال پہلے آپ پتہ ہے ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک فیشن آیا تھا، وہ کاٹن کے کرتے ہوتے تھے نا، تو وہ یہاں تک اس کی بازو سلواتے تھے اور آخری حصہ یوں فولڈ کرتے تھے ایک. اسی کے بھی یہ ماڈرن فارم یہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں، تو وہ پرماننٹلی فولڈ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، گریبان کھول کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب وضو کر کے آئے ہیں نا، گرمیوں میں کوئی ہوش نہیں ہے، ایک بازو اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس طرح ہی آ کے نماز شروع کر دی. یہ نماز درست نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، یا رسول اللہ میں شکاری ہوں، بعض اوقات میرے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے، تو میں تو جنگلوں میں ہوتا ہوں، تو میں ایک قمیض ہی میرے پاس ہوتی ہے، تو میں اس میں نماز پڑھ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا ہاں ایک قمیض میں نماز پڑھ سکتے ہو. وہ یعنی وہ لمبا جو توپ یا جبہ نما. البتہ اپنے گریبان کے بٹن ضرور بند کر لینا، اور اگر بٹن نہ پاؤ تو کانٹوں سے اسے بند کر لینا. یعنی یہ حضور علیہ السلام نے تاکید کی، یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے. ایک تو یہ اوپر والا بٹن ہے نا، یا یہ ایک آدھ بٹن یہ بھی کھل گیا اگر وہ تنگ کر رہا ہے. ایک یہ کہ سارے گریبان کے بٹن، یہ تو مطلب گھنڈوں والا کام ہوا نا. اس حالت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش نہیں ہونا نا. تو بٹن بھی پراپر بند ہونے چاہیے. نماز جس کے یہ والے بٹن ہے وہ بھی بند کرے پراپر طریقے سے نماز کو، ایک طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ. یعنی وہی جس طرح آپ پراپر ڈریسنگ میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، سمپل فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے. ٹھیک ہوگا جی.